اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پشاور میں ایک تماشا ہوا اور انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کو تماشا میں نہیں کہہ رہا ہوں، تماشا اس کو مخالف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، اور یہ مخالف سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اس خوف میں مبتلا ہیں اور کئی عرصے سے مبتلا ہیں۔ اگر عمران خان صاحب جیل میں بھی ہیں تو اس کے باوجود یہ سیاسی جماعتیں اس خوف میں مبتلا ہیں کہ الیکشن میں پی ٹی آئی جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے لیے، اور جس طرح ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، تو یہ سب مل کر پی ٹی آئی سے خطرہ محسوس کر رہی ہیں۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، کیسے ہوئے، کس طریقے سے ہوئے، کیا طریقہ کار اپنایا گیا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بنیر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو نئے جنرل سیکرٹری ہیں عمر ایوب صاحب، وہ بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ خیبر پختونخوا میں آ گئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی سوال اٹھایا جانے لگا ہے کہ کیا عمران خان اب ساری جو توجہ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا پر دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے لیے قابل اعتماد جو قیادت ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر رہی ہے؟ کیا پنجاب میں ان کو اتنا قابل کوئی بندہ نہیں ملا یا کوئی قابل وکیل نہیں ملا کہ جس کو یہ قیادت سونپی جا سکے؟ اب یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اگر عمران خان صاحب چیئرمین نہیں رہے اس پارٹی کے تو کیا پی ٹی آئی اب خطرہ نہیں رہے گی؟ کیا اگر بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں اور عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں تو کیا پھر پی ٹی آئی خطرہ ثابت نہیں ہوگی باقی سیاسی جماعتوں کے لیے؟ یہ بھی سوال ہے کہ جس کے لیے یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے 20 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کریں، تب آپ کا جو بلے کا جو نشان ہے، بیٹ کا جو انتخابی نشان ہے، وہ آپ کا برقرار رہ سکتا ہے۔ یعنی ایک ٹائم فریم دیا، ایک مقرر کیا وقت کہ 20 دن کے اندر آپ کریں۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرا سکا۔ تو یہ بھی سوال ہے کہ اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو کیا تحریک انصاف پھر بھی خطرہ ہوگی باقی سیاسی جماعتوں کے لیے؟ تو یہ اس پر باقی سیاسی جماعتیں بھی حیران ہیں کہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی نئے چیئرمین کے ساتھ یا کسی اور دوسرے انتخابی نشان کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہوا ہے تو پھر وہ پارٹی خطرہ ہوگی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی تبدیل کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ نئے نام کے ساتھ جو سیاسی جماعت ہے یہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے، تو پھر بھی یہ پارٹی باقی سیاسی جماعتوں کے لیے خطرہ ہوگی۔ آج جس طریقے سے اس انٹرا پارٹی الیکشن کو تماشا قرار دیا گیا اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کی صورتحال کا بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ الیکشن کمیشن کی جو یہ شرط ہے پارٹی کے اندر جمہوریت، پارٹی کے اندر اس طرح کے انٹرا پارٹی الیکشنز، تو یہ باقی سیاسی جماعتوں کے اندر کس طریقے سے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر کیسے ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر کیسے ہوتے ہیں، یہ بڑی جماعتیں ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کس طریقے سے اپنی قیادت کا انتخاب کرتی ہے، جمعیت علماء اسلام کیسے انتخاب کرتی ہے، اور پھر یہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ساری چیزیں، تو پھر اس پہ اتنے زیادہ تبصرے نہیں ہوتے۔ جس طرح آج نئے چیئرمین نے کہا کہ جس طریقے سے اس انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھا گیا اور جس پہ تبصرے کیے گئے، جس پہ تجزیے کیے گئے، جس پہ تنقید ہوئی، اس طرح باقی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں ان کو نہیں دیکھا جا رہا، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ سوال اٹھائے جاتے ہیں، پارٹی کے اندر سے بھی اٹھائے جاتے ہیں، موروثیت کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ جی فلاں جو ہے اس کا بیٹا یا اس کا بھائی فلاں عہدے کے لیے، اور پھر باقی جو 60-70 سال کے جو قائدین ہوتے ہیں پارٹی کے اندر ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو نوجوان ہوتے ہیں جن کے باپ دادا کی پارٹی ہوتی ہے تو ان کو ہی آگے لایا جاتا ہے۔ ایک انفرادیت اس انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ رہی کہ عمران خان نے اپنے ایک کارکن کو چیئرمین نامزد کیا، اور ہم صحافی پوچھتے رہے ایک دوسرے سے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا اگر پشاور میں انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ کس مقام کے اوپر ہوگا، ووٹر لسٹ کہاں ہے، جو امیدوار ہوں گے ان کی فہرست کہاں ہے؟ اب
یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ جی ایک بندہ مفرور تھا، وہ بالکل منظر عام پر نہیں ہے، علی امین گنڈاپور، وہ خیبر پختونخوا کا صدر منتخب ہو گیا ہے بلا مقابلہ، اور یہ سارا انتخاب بھی بلا مقابلہ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جب پہلے سے پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ تھا، تمام ممبرز کو بھی پتہ تھا، جو باقی صوبوں سے لوگ آئے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ چونکہ یہ انتخاب بلا مقابلہ ہوگا، اس لیے تعداد بھی زیادہ نہیں تھی وہاں پر۔ کرسیاں بھی ہم نے جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں دیکھیں، اور وہ مناظر نہیں دیکھنے کو ملے کہ جو ایسے مواقع پر دیکھنے کو ملنے چاہیے۔ ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اور اگر اس کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کا ہلہ گلہ ہونا چاہیے، اس قسم کی ہلچل ہونی چاہیے، لیکن وہ چیز نہیں تھی۔ ساری پارٹی کو پتہ تھا کہ ایک فارمیلٹی ہے، پوری کی جا رہی ہے، پوری کی گئی، اور پھر بلا مقابلہ انتخاب ہوا۔ نئے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر ایک نوجوان ہیں، نوجوان وکیل ہیں، اچھے وکیل ہیں۔ بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، 2008 کا الیکشن انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا ہے۔ یہ چودھری اعتزاز احسن کے بڑے قریب رہے ہیں، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کا تھا اس کو کیسے آپ نے پوری پارٹی سونپی، اور پارٹی کے اندر اب یہ چیز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ کیسے پارٹی کی ساری قیادت جو ہے آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے کر دی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں کہ ورکرز کو، رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن کو نہیں گرفتار کیا جا سکا ان کے گھروں پر چھاپے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ جو امیدوار ہیں، یہ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، وہ ابھی تک شش و پنج میں ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہوگا کہ ہم پھر انتخابی مہم چلا سکیں گے، کیسے یہ ممکن ہوگا کہ ان کو پھر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے۔ لیکن اب بیرسٹر گوہر کے آنے سے کچھ لوگوں کو یہ امید بھی ہو چلی ہے کہ ہو سکتا ہے اب چونکہ عمران خان چیئرمین نہیں ہیں، وہ سابق ہو گئے ہیں، اور عمران خان جیل کے اندر بھی ہیں، تو پھر اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بات کرنا چاہے گا تو اس کے سامنے پر جب یہ بات چیت ہوگی تو اس کے سامنے بیرسٹر گوہر ہوں گے، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب بہت سارے معاملات میں سخت گیر ہیں، اور بیرسٹر گوہر کی اب تک کی جو باتیں ہیں ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے معاملہ فہم ہیں اور دور کی سوچ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، مسلسل وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان ہیں، ان کا ہر فیصلہ وہ فیصلہ ہوگا جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اب یہ جن لوگوں کو یہ امید ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو سختیاں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر وہ تھوڑی نرم ہونا شروع ہو جائیں، یہ اب کیسے ممکن ہوگا؟ اگر فیصلے سارے جیل کے اندر سے آتے ہیں، عمران خان کا ہی سارا فیصلہ ہوگا، تو پھر کیا اتنی طاقت کے ساتھ نئے چیئرمین آئے ہیں بیرسٹر گوہر کہ وہ سارے فیصلے کر سکیں؟ اور کیا وہ اگر منہ سے کوئی دو بول نکالیں گے تو پھر کیا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ پھر کیا پارٹی کی تمام جو قیادت ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے گی؟ اب اگر پارٹی کے کارکنوں نے اور پارٹی کے رہنماؤں نے، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں، سندھ کے ہیں، پنجاب کے ہیں، انہوں نے اگر قبول کیا ہے بیرسٹر گوہر کو، تو صرف اور صرف اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نامزد کیا ہے عمران خان نے۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پارٹی کا آپ نام بدل دیں، پارٹی کا آپ انتخابی نشان بدل دیں، پارٹی کا آپ چیئرمین بدل دیں، عارضی کسی اور کو چیئرمین بنا دیں، لیکن جب تک عمران خان کا نام جڑا ہوا ہے اس جماعت کے ساتھ، ان ورکرز کے ساتھ، تو پھر یہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جی جب تک پورا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا بندوبست نہیں کیا جائے گا، مطلع ابر آلود ہی رہے گا۔ الیکشن کا چاند جو ہے وہ تو کبھی نظر آ جاتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے، دھندلا جاتا ہے، اور پھر یہ سوال جو اٹھائے جاتے ہیں کہ جی الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، تو پھر بار بار الیکشن کمیشن کو بھی وضاحت دینا پڑ جاتی ہے کہ جی نہیں، الیکشن ہوں گے، مقرر تاریخ کو ہی ہوں گے۔ اور اب انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنے گی۔ ورکرز کنونشن کا جو مختلف حصوں میں، خصوصاً ہم اگر خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں مختلف جگہوں میں، بنیر میں، صوابی میں، مردان میں، بنو میں، چارسدہ کے اندر، پشاور کے اندر، جگہ جگہ ورکرز کنونشن کا انعقاد، اور پھر ان ورکرز کنونشن میں بغیر بڑے نامی گرامی قائدین کی موجودگی کے
وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ورکرز کا نکلنا، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور جیسے جیسے ایک الیکشن کے دن قریب آئیں گے تو یہ سرگرمیاں جو ہیں ان میں اضافہ بھی ہوگا. آج انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے چونکہ 2-3 دن تک ہم صحافیوں کو بھی نہیں تھا پتہ کہ پشاور میں اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے تو وہ کہاں پر ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا. لیکن پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کمشنر پشاور نے خط لکھا، جو کمشنر الیکشن کمشنر ہیں نیاز اللہ نیازی پی ٹی آئی کے، کہ آپ جگہ بتائیں تاکہ ہم سیکیورٹی آپ کو فراہم کریں. تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو شاید اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ اگر جگہ بتا دی جائے تو وہاں پر چھاپا نہ پڑ جائے، وہاں پہ گرفتاریاں نہ ہوں. لیکن آج ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی دی گئی تھی. جس مقام پر رانو گڑھی، یہ جب آپ پشاور سے موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد جاتے ہیں تو پہلا جو ٹول پلازا ہے یہاں پر بائیں سائڈ کے اوپر ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے، یہاں پر یہ سجایا گیا تھا، پنڈال سجایا گیا تھا یا یہ سرگرمی ہوئی تھی. اور 200 کے لگ بھگ پولیس اہلکاروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے اس جگہ کو گھیرا ہوا تھا اور سخت سیکیورٹی دی ہوئی تھی، انتظامیہ کی جانب سے سخت سیکیورٹی دی ہوئی تھی، جس کا پھر باقاعدہ نو منتخب چیئرمین نے شکریہ بھی ادا کیا سیکورٹی فورسز کا، جو ہے پولیس کا، انتظامیہ کا خاص طور پر. اور دائیں بائیں جو ہمیں لوگ نظر آئے نو منتخب چیئرمین کے تو وہ بھی ان کو لقمے دیتے رہے کہ جی یہ ٹچ دے دیں، وہ فلاں والا ٹچ دے دیں، یہ نقطہ رہ گیا، وہ نقطہ رہ گیا. تو بہرحال آپ جو ہے نئے چیئرمین کے اوپر بہت بھاری ذمہ داریاں بھی ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں یہ عہدہ سنبھالا ہے اور مشکل وقت کو کیسے یہ ٹالیں گے، کیسے اس مشکل صورتحال سے اپنی پارٹی کو نکالیں گے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو تھی وہ جیل میں تھی، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ جیل سے باہر ہے. تو جیل کے اندر کی قیادت اور جیل کے باہر کی قیادت تو تھوڑا فرق آ جاتا ہے. لیکن ایک یہ تاثر جو ہے کہ جی سارے فیصلے عمران خان کے ہوں گے، یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے تو حوصلہ افزا بات ہے، لیکن یہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی پریشان کن صورتحال پیدا کرتی ہے یہ بات. اور پھر یہ صورتحال جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ اگر سارے فیصلے جیل کے اندر سے آئیں گے اور اگر کوئی فیصلہ باہر کیا جائے گا اور اس کی منظوری بھی جیل کے اندر سے لی جائے گی تو پھر یہاں پر اس نقطے کے اوپر پھر سوچا جا سکتا ہے اور یہ پھر پریشان کن صورتحال ہوگی. یہ پریشانی پیدا کرنے والا نقطہ ہے کہ جس پر ابھی سے غور شروع کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ.